حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فضیلت سے متعلق آپ کی شان سے متعلق احادیث بھی آپ کے سامنے بیان کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ کے سامنے بیان کیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے، اور دیگر جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے اقوال بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ یہ آیت کریمہ بھی امیر المؤمنین اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر دلیل ہے، آپ کی عظمت کے بیان میں ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں یعنی جناب نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے یار غار یار مزار امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف دو جان سے، یعنی نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پر آپ نے جگہ عطا فرمائی، اور آپ شام سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ کو لیتے ہیں، آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ ایک غار میں پہنچتے ہیں۔ کفار آپ کے تعاقب میں ہیں اور کفار تعاقب کرتے کرتے غار کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچے، آپ کے خادم اس سفر کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کفار ہمارے تک نہ پہنچ سکیں، نبی پاک علیہ السلام کی جگہ کا ان کو علم نہ ہو سکے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اپنے خادموں کو سمجھایا، اپنے گھر کے فرد کو سمجھایا، وہی کھانا لے کر آتے تھے اور وہی اپنی بکریوں کو ان کے پیچھے پیچھے چلاتے تھے تاکہ نشانات ختم ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی کفار اس غار تک پہنچ گئے جس غار میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا آپ کے محافظ تھے۔ اس میں بڑا تفصیلی اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی عشق و محبت والا یہ واقعہ ہے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو آپ کو خوف لاحق تھا، آپ ایک اجنبی خوف میں مبتلا تھے، اور وہ خوف آپ کی اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھا، وہ خوف آپ کی اپنی فکر کی وجہ سے نہیں تھا، وہ خوف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے، تو یہ خوف حضور سرور کائنات علیہ السلام کے لیے تھا۔ آپ فرماتے تھے ان اقتل فانا رجل واحد، کہ اگر مجھے یہاں پر موت آ جائے، اگر میں یہاں پر شہید کر دیا گیا، اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو میں پہل ہوں گا، اور مجھے شہید کر دیا گیا تو میں اکیلا مروں گا۔ ان اقتل فانا رجل واحد وان قتلت ہلکت الامہ، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو شہادت مل جاتی ہے تو یا رسول اللہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ ان قتلت ہلکت الامہ، یا رسول اللہ اگر آپ شہید ہو جائیں تو پھر پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، ساری امت ہلاک ہو جائے گی، یا رسول اللہ مجھے خوف لاحق ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انجان خوف میں مبتلا ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ پر تسکین نازل فرمائی۔ اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے بہت ہی پیارے کلمات ارشاد فرمائے، اور اس کلام کو اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت فرمایا، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے وہ محبت والے کلمات کو نقل فرمایا۔ جب حضرت صدیق اکبر کی یہ حالت حضور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی تو آپ سے کہنے لگے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت
کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، اے صدیق خوف نہ کر، اے صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن کے اتنے پیارے کلمات ہیں جو قرآن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو اپنی زینت بنایا ہے۔ اذ یقول، اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق خوف نہ کر، اے صدیق غم نہ کھا، میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے بہت محبت فرماتا ہے، اور یہ غم، یہ خوف، یہ میری محبت کی وجہ سے ہے، میری حفاظت کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ معنا، لیکن یاد رکھ کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آپ کے لیے لشکر کو بھیجا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، آپ کے جو سپاہی ہیں وہ تنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے محافظ ایک ہیں اور وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل فرمایا، ایسی فوج کو نازل فرمایا کہ جسے کسی نے نہ دیکھا، اور اس فوج نے تمام تر کفار کا رخ پھیر دیا اور وہ دوبارہ ناکام ہو کر، نامراد ہو کر لوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر، یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سکینہ نازل فرمایا، سکون نازل فرمایا، اپنی رحمتیں، برکتیں اتار دیں کہ جس سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم دور ہو گیا، آپ کی فکر دور ہو گئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی، اپنے پیارے کی، اپنے محبوب کے محبوب کی ایسی مدد کی کہ ان کی مدد کے لیے، ان کی تائید کے لیے ملائکہ کا لشکر بھیج دیا، ایک خفیہ لشکر بھیج دیا جسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے حضرت صدیق اکبر پر اپنا سکینہ اتارا، یعنی ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا، اور ایسی فوجوں سے اس کی مدد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہ دیکھا، اور وہ ملائکہ تھے جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دیے اور کفار ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اور کافروں کی بات کو نیچے کر دی، یعنی ان کی دعوت کفر کو، شرک کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں واضح ہے کہ آپ جب غمزدہ تھے تو اولاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا آپ سے اظہار یوں فرمایا کہ اے صدیق غم نہ کھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ کے دل کو سکون اور قرار عطا فرمایا، آپ کے دل کو اطمینان عطا فرمایا اور سکینہ نازل فرما دیا۔ نہ صرف سکینہ نازل فرمایا بلکہ خفیہ فوجوں سے حضرت صدیق اکبر کی مدد کی گئی، اور جناب جتنے بھی کفار آئے تھے ان تمام کا رخ پھیر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے کلمے کو بلند فرمایا اور کافروں کے کلمے کو، کافروں کی بات کو، ان کے کفر و شرک کی دعوت کو نیچے کر دیا۔